نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ آل عمران 200 آیات ہیں اس میں اور 20 اس کے رکوع ہیں۔ مدنی صورت ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ جو اس کا شروع کا حصہ ہے وہ ایک پورا خطبہ ہے، پوری ایک سپیچ ہے جو ایک خاص موقع پر یہ حصہ نازل ہوا تھا، اور وہ خاص موقع یہ تھا کہ نجران ایک کرسچن علاقہ ہے۔ نجران سے نصارہ کا ایک گروپ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور صحابہ کہتے ہیں کہ بڑی شان والا وہ وفد تھا، وہ ڈیلیگیشن تھا جو کہ آیا، اور اس ڈیلیگیشن میں عیسائیوں کے اپنے بڑے بڑے عہدے دار موجود تھے، ان کے بشپس بھی تھے، کچھ ان کے پریسٹس بھی تھے، تو بڑے اعلیٰ عہدے دار، بہت اعلیٰ، کہتے ہیں نا ہائی لیول کا ڈیلیگیشن جس کو ہم کہیں، وہ ڈیلیگیشن آیا۔ ابھی کب آیا، کس سن میں آیا؟ اب تک یہ کہا جاتا تھا، یا دو آرا ہمیشہ سے رہیں، اب تک سے مراد ہے کہ دو آرا میں ایک رائے یہ تھی کہ 9 ہجری میں آیا۔ 9 ہجری کا سال اس لیے مشہور ہے کہ فتح مکہ چونکہ ہو چکی تھی اور اسلام کی شہرت عرب میں پھیل چکی تھی فتح مکہ کے بعد، تو سن 9 ہجری میں بہت سے مختلف علاقوں سے ڈیلیگیشنز آتے رہے اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوتے رہے، اسلام قبول کرتے رہے۔ یہ 9 ہجری کا معاملہ ہے۔ تو چونکہ اس سال میں ڈیلیگیشنز بہت آئے، اس سال کا تو نام ہی پڑ گیا عام الوفود، 9 ہجری کا نام ہی یہ پڑ گیا، تو اس میں شاید یہ خیال آیا ہو کہ شاید یہ والا ڈیلیگیشن بھی 9 ہجری ہی کو آیا۔ لیکن علماء نے اور جو تحقیق کی ہے وہ کہتے ہیں یہ 3 ہجری کا معاملہ ہے، تیسری ہجری کی یہ بات ہے جس میں کہ یہ نجران سے وفد آیا تھا اور آ کر اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام اور عیسائیت کے بارے میں بات چیت کری تھی۔ سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا کہ پرزور دعوت ایمان تھی یہود کو، بنی اسرائیل کو۔ اہل کتاب کے 2 ہی ہیں، یہود اور نصارہ، تو یہود کو پرزور دعوت سورہ بقرہ میں، اور نصارہ کو پرزور دعوت دی گئی ہے سورۃ آل عمران میں۔ تو یہی اس کا مرکزی مضمون ہم کو ملے گا کہ نصارہ کے دین کا تجزیہ ہے، انالیسز ہے، اور ان کو پرزور دعوت ایمان دی گئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تم ایمان لاؤ۔ جو باقی صورت ہے، سمجھے کہ ہم سورہ آل عمران کو نا سپلٹ کر سکتے ہیں 2 حصوں میں۔ ایک حصے میں ساری بات کس سے ہو رہی ہے؟ نصارہ سے۔ جو دوسرا اس کا ایک حصہ ہے اس میں احد پر تبصرہ ہوگا، جنگ احد پر تبصرہ ہے، اور امت مسلمہ کے اتحاد پر زور دیا گیا ہے۔ یہ تو سمجھے کہ مرکزی مضامین ہیں اس کے 2 پیرل جو ہیں ساتھ میں۔ پھر جو ذیلی مضامین ہیں، جو سب کیٹیگریز ہیں، اس میں عقیدہ توحید کا بیان ہے اور اسلام کی ایکسکلوسیوٹی بتائی گئی ہے کہ دین اسلام، یہ نہیں کہا کہ دین اسلام اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، بلکہ کہا کہ دین اسلام ہی صرف اللہ کے ہاں قبول کیا جائے گا۔ بہت اس بات پر سٹریس ہے، تو اسلام کا ذکر ہم کافی پڑھیں گے اس میں۔ پھر اس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر پرزور بیان آیا ہے کہ نیکیوں کا مشورہ، حکم، ماحول، انیبلنگ انوائرمنٹ، ایڈوائس، کمانڈ دینی ہی دینی ہے، تم کو کرنا ہی کرنا ہے کام، اور نہی عن المنکر برائیوں سے روکنا ہے، ڈسکریج کرنا ہے، اس کا مشورہ دینا ہے برائیوں سے رکنے کا۔ تو یہ مضمون بھی بہت شان سے ہم کو سورہ آل عمران میں ملے گا۔
نفاق کے مرض کی یہاں پر نشاندہی کی گئی ہے کہ نفاق کا مرض کہاں کہاں ظاہر ہوتا ہے اور کس کس انداز میں ظاہر ہوتا ہے. اور یہ خاص طور پر نفاق کا جو مرض ہے اس کا ذکر ہم احد کے ضمن میں خاص طور پہ پڑھیں گے، جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں نا when chips are down, when the going gets tough، تب نکلتا ہے نفاق. روزمرہ کی زندگی میں نفاق نہیں ظاہر ہوتا، سب کچھ خیر خیریت ہے، سب اچھا چل رہا ہے، تو منافق تو 5 وقت نماز بھی پڑھ لے گا، وہ روزے بھی رکھ لے گا، جیسے کیسے بھی رکھے گا، کر لے گا. اور جب کچھ دینے کی باری آتی ہے، کوئی قربانی کی بات آتی ہے، پھر نفاق کا پتہ چلتا ہے. پھر اس میں ہم دیکھیں گے کہ اہل کتاب کو تبلیغ کا طریقہ کار ہے وہ سکھایا گیا ہے کہ اہل کتاب سے بات کرنی کیسے چاہیے، مکالمہ کیسے کرنا چاہیے. پہلے ابتدا ڈائلاگ سے کرنی چاہیے. یہ سارا ہمیں طریقہ ملے گا کہاں سے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے ڈیلیگیشن سے کس طرح گفتگو فرمائی، کس طرح تبلیغ کری، آغاز کیسے کیا، ایک کامن گراؤنڈ ڈھونڈ کے اور مکالمہ کیا، ڈائلاگ. انٹرفیتھ اس کو کہ ہم کہتے ہیں آج کل انٹرفیتھ، مباحثہ بھی کرنے کی. جب مکالمے سے بات نہیں مانتے تو مباحثے کی نوبت آتی ہے، تھوڑی بحث کرنی پڑتی ہے، آرگیومنٹس. اس کے بعد تھوڑا مجادلہ کرنا ہوتا ہے. مجادلہ کیا ہے؟ جدال. یہ آرگیومنٹ ہی کی ذرا سیویئر شکل ہے، اگلے کو غلط ثابت کرنا، ایسا پروف لے کر آنا کہ اگلا چپ ہو جائے. تو مجادلہ بھی ہم دیکھیں گے. تو یہ تبلیغ کرنے کے سٹیپس ہیں. مکالمہ ہے، ڈائلاگ ہے، مباحثہ ہے، آرگیومنٹ ہے، مجادلہ ہے. ذرا یہ علمی قسم کی سالڈ گفتگو ہوتی ہے مجادلہ، جس میں کہ اگلے کو چپ کیا جاتا ہے. اور اگر اس سے بھی نہیں مانتے تو پھر مباہلہ ہے ان دی اینڈ. مباہلہ کے بارے میں ہم انشاءاللہ وہاں پہنچیں گے تو بات کریں گے. مباہلہ بالکل آخری لاسٹ ریزورٹ کسی کو سمجھانے کا، اس کے بعد کچھ نہیں بچتا. اور بیسکلی مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں ایک پارٹی دوسری پارٹی سے کہتی ہے کہ جو ہم دونوں میں سے غلط ہے اس پر اللہ کی لعنت، the curse of God be on the one who is a liar. تو اس کے بعد بچے گا کیا؟ کچھ بھی نہیں بچتا اس کے بعد. تو فائنل ریزورٹ یہی ہوتا ہے. تو یہ مباہلہ ہم کو یہاں پر ملے گا. اس میں جو اس صورت کی ایک اور خصوصیت ہے، مدنی ہے، اور مدنی صورتوں کی خصوصیت ہے کہ اس میں شریعت کے احکامات ہوتے ہیں. جو ایکسیپشن ہے وہ آل عمران ہے. اس میں شریعت کا کوئی ہمیں حکم نہیں ملے گا. ہلکا پھلکا ذکر بس سود کا آئے گا کہ سود کھانا چھوڑ دو، اضعافا مضاعفا، بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو. بس یہ کہا گیا ہے اس میں، اور کوئی حکم نہیں ہے. تو شریعت کا حکم تو نہیں ہے، لیکن دعائیں بہت ہیں. دعائیں بہت ساری ملیں گی ہم کو اس میں. بہت ہی خوبصورت دعائیں ہیں جو کہ آتی ہیں. اولاد کی دعائیں اس میں آتی ہیں، پھر استقامت کی، مجاہدوں کی دعا آتی ہے، دل کی حفاظت کی دعائیں اس کے اندر آتی ہیں. بہت خوبصورت دعائیں موجود ہیں. زمانہ نزول بتایا، ڈسکس کیا کہ مدنی صورت ہے. لگ بھگ 3 ہجری اس کا زمانہ نزول ہے، ہجرت کے 3 سال کے بعد. جہاں تک اس کی فضیلت کا تعلق ہے، اس کی فضیلت وہی ہے جو کہ سورہ بقرہ کی ہم نے ایک فضیلت دیکھی تھی. جیسے کہ ہم نے سورہ بقرہ میں بھی دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چمکتی ہوئی صورتیں پڑھتے رہا کرو، البقرہ اور آل عمران، اس لیے کہ یہ قیامت کے دن ایسے آئیں گی جیسے بادل کی 2 ٹکڑیاں یا 2 سائے. بادل کی 2 ٹکڑیاں یا 2 سائے، یا جیسے پرندوں کی صفیں باندھے ہوئے 2 غول، اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے شفاعت کے لیے جھگڑیں گی. اللہ تعالیٰ سے کہیں گی کہ اللہ یہ پڑھتا تھا، عمل کرتا تھا ہم پر، لہٰذا اللہ تعالیٰ تو اس کو بخش دے. تو یہ اس کا مختصر سا تعارف ہے سورت آل عمران کا. اب ہم آتے ہیں اس کی طرف. شروع ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
تو مضمون آپ کو یاد ہے کہ جو شروع کا خطبہ ہے یہ کب نازل ہوا؟ جب نجران کا وفد آیا ہوا تھا، اور وہ کس بات کے قائل تھے؟ الوہیت مسیح کے قائل، دا ڈیوینٹی آف کرائسٹ. تو پورا موضوع اگر آپ ذہن میں رکھیں گی نا کہ خطاب ہو کس سے رہا ہے، مرکزی مضمون ہے کیا، ساری آیتیں خود بخود جو ہے نا وہ واضح ہو جاتی ہیں، مرکزی مضمون میں جڑ کر ان کا ربط بالکل واضح ہو جاتا ہے. تو اب امیجن کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کی تلاوت فرما رہے ہیں، اور سننے والے کون ہیں سامنے سے؟ عیسائیت کا عقیدہ رکھنے والے، مسیحیت کو الہ کا درجہ دینے والے سن رہے ہیں. تو اب یہاں پر یہ طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اب یہاں پر یہ ایک طرح سے ان کو سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، علم دیا جا رہا ہے، تاکہ وہ خود تھوڑا سا غور و فکر کر لیں. تبلیغ کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ پہلے حق ان کے سامنے رکھ دیا جائے. تو شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. الف لام میم. قرآن کی 6 صورتیں الف لام میم سے شروع ہوتی ہیں، 2 ہی مدنی ہیں، بقرہ اور آل عمران، باقی 4 مکی ہیں. وہاں آئیں گے تو انشاءاللہ بات کریں گے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، حقیقت میں اس کے سوا کوئی معبود نہیں. تو سب سے پہلی بات جو بتائی گئی ان کو کہ توحید کیا ہوتی ہے، اللہ ہے کون. ہر ایک کو اللہ بنا سکتے ہیں کیا؟ اللہ کون ہوگا؟ جو الحی ہوگا، القیوم ہوگا. اور اللہ تو بس ایک ہی ہے، اس کے سوا تو کوئی معبود ہے ہی نہیں. بعض علماء الحی القیوم کو اسم اعظم کہتے ہیں، کہ جو ان ناموں کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا، اللہ وہ دعا ضرور قبول کرے گا. اور ہم نے بات کی تھی کہ یہ 2 نام اکٹھے 3 صورتوں میں آتے ہیں. سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں پڑھا تھا ہم نے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. سورہ آل عمران میں آ رہا ہے یہاں پر، اور آگے ہم کہاں پڑھیں گے؟ سورہ طٰہٰ میں انشاءاللہ. تو اب ان کے عقیدے کو آپ دیکھیں کس طرح جج کرنے کی دعوت ان کو دی جا رہی ہے کہ اللہ ہوتا کون ہے. اس کی صفت ہے الحی. الحی کے اندر اللہ کی ساری صفات کمال کو پہنچی ہوئی ہیں. الحی، جو اللہ کی صفات ہیں وہ الحی میں موجود ہیں. کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں. کیسے سب کو پالتا ہے، کیسے سب کو لے کے چل رہا ہے، وہ خود کسی کا محتاج نہیں. ساری صفات اس کی عروج پر ہیں، کمال کی ہیں، پرفیکشن کے درجے کی ہیں. اور ان کا اپنا کہنا تھا مسیحیوں کا کہ عیسیٰ کو تو سولی چڑھا دیا لوگوں نے، تو جو سولی چڑھ جائے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے، وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اپنی زندگی کے لیے کسی اور کا محتاج ہو، وہ کسی اور کو کیا زندگی دے گا؟ تو سوچنے پہ مجبور کر دیا نا الحی لفظ نے، ایک لفظ نے. القیوم، نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے. القیوم میں اللہ کے افعال کمال کو پہنچے ہوئے ہیں. اللہ کا علم قیوم اس لیے کہ کائنات کو سنبھالنا یہ کوئی سمجھ میں آنے والا کام ہے. ایک ایک ذی نفس کی سانسوں کا نظام کرنا، ایک ایک دانے، ایک ایک قطرے کا نظام کرنا، ہر ایک کے لیے رولز بنانا، ریگولیشنز بنانا، اور پھر ان پر عمل کروانا. القیوم ایک سب اٹامک پارٹیکل سے لے کے ان عظیم الشان کہکشاؤں تک کا نظام تھامے ہوئے ہے. یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے، دا ویزیبل یونیورس. اس کے بعد اللہ جانے غیب میں کیا کیا ہے، کتنے فرشتے اور کیا کوئی مخلوقات جو اللہ کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں. جیسے قرآن میں آتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو اس القیوم کے لیے کیا کیا صفات ہیں جو اللہ کے اندر ہیں؟ علم ہے، قدرت ہے، حکمت ہے، تدبیر کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، اور اب حکم دیتا ہے. اچھا، حکم کو بھی آپ یہ دیکھیں کہ ہم کسی کو حکم دیتے ہیں، حکم سے مطلب کوئی کام کرنے کو کہتے ہیں کہ تم یہ کام کر دو. تو جس طرح ہم نے حکم دیا ہوتا ہے
کیا ایگزیکٹلی ویسے ہی وہ کام ہو جاتا ہے جیسے ہم سمجھا رہے ہوتے ہیں؟ اگر سامنے والا اسی طرح سمجھ لیتا ہے اس کو؟ نہیں. اللہ کی شان کن فیکون. اللہ کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے. کیسا ہوتا ہے؟ ایگزیکٹلی جیسا اللہ نے چاہا. ہم تو اگر اتھارٹی کی پوزیشن میں بھی ہوتے ہیں اور حکم دینے کی پوزیشن میں بھی ہوتے ہیں، تب بھی چیزیں اس طرح امپلیمنٹ نہیں ہوتی جیسے ہم چاہ رہے ہوتے ہیں. 10 مس انڈرسٹینڈنگز ہو جاتی ہیں، اور جو سوچ کے ہم نے حکم دیا ہوتا ہے بعض دفعہ اس کا بالکل اپوزٹ ہو جاتا ہے، اور پھر ہم پچھتاتے ہیں کہ یہ حکم تو نہیں دینا چاہیے تھا، ایسے تو نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ تو معاملہ بالکل ہی گڑبڑ ہو کے رہ گیا. اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہوا کہ لا آف گریوٹی بنا کے اللہ نے کہا او مائی گاڈ یہ کیا ہو رہا ہے، نعوذ باللہ. اللہ نہیں سوچتا اس طرح سے. القیوم ہے. جو خوبیاں کائنات کا نظام چلانے کے لیے چاہیے وہ سب القیوم کے اندر آ گئیں. ساری کائنات اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اپنی ذات سے خود قائم ہے، القیوم ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام تو اپنے پر آئی ہوئی کسی بلا کو نہ ہٹا سکے، تو وہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ ایسا قرآن کا لاجیکل انداز ہے بات کرنے کا کہ سچی بات ہے. جو تعصب کا پردہ پریجڈس کو ہٹا کر پڑھے گا عقیدہ تو صاف ہو جائے گا اس کا. فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق، اسی نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے حق کے ساتھ. مصدقا لما بین یدیہ، اس کی تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے جو کہ اس کے سامنے کتابیں موجود ہیں. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تورات یا انجیل کو جھوٹا قرار دینے کے لیے نہیں آئے. بڑی عزت کی ہے تمہاری کتابوں کی، بڑی عزت کی ہے تمہارے نبی کی، موسیٰ کی بھی اور عیسیٰ کی بھی علیہم السلام. تو کیا وجہ ہے کہ تم ایمان نہ لاؤ، تم بھی شامل ہو جاؤ، آ جاؤ. وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اس سے پہلے انسانوں کے ہدایت کے لیے تورات اور انجیل وہ نازل کر چکا ہے. تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اولڈ ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں جس کو، ابھی ہم نے پریزنٹیشن میں دیکھا. جو پہلی 5 کتابیں ہیں جن کو پینٹیٹیوک کہا جاتا ہے وہ تورات ہیں. اور انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. تورات کو دا لا ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے، قانون. تورات میں صرف قوانین تھے. یہ جیسے ہم بھی اب دیکھا تھا نا، thou shall not kill, thou shall not commit adultery، بس خالی یہ قوانین تھے. کوئی ان کی حکمت نہیں تھی کہ کیوں نہ کرو، شراب کیوں نہ پیو. مثال کے طور پہ قرآن جیسے ہم کو جب منع کرتا ہے کہ شراب نہیں پیو، تو پھر وہ حکمتیں بتاتا ہے کہ یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے. تو تورات میں حکمتیں کوئی نہیں ہیں. اچھا انجیل سمجھیں، انجیل ایک طرح کا کمپلیشن ہے تورات کا ہی، کہ اگر تورات کو کوئی نہیں مانتا اس کو انجیل نہیں سمجھ آئے گی. تو وہ 2 الگ الگ کتابیں نہیں ہیں، بلکہ تورات کا کمپلیشن انجیل کے ذریعے ہوا ہے. سیکنڈ ایڈیشن نہیں ہے انجیل، سمجھے پارٹ 2 ہے وہ تورات کا. اور ظاہر ہے ہم جانتے ہیں ایک کتاب کے 2 حصے اگر ہوں تو جب تک ہم نے پہلا حصہ نہ پڑھا ہو ہمیں سیکنڈ سمجھ ہی نہیں آئے گا. انجیل میں کیا تھا؟ انجیل میں کوئی قانون نہیں تھا، نو لا ایٹ آل. انجیل میں صرف تورات کے احکامات کی حکمتیں بیان ہوئی ہیں کہ اس کمانڈ کے اندر کیا وزڈم ہے وہ بیان ہوئی ہے. تو شریعت کس میں ہوئی مجھے بتائیں، تورات میں کہ انجیل میں؟ تورات میں. اب اگر کوئی عیسائی تورات کو نہیں مانتا تو پھر کیا معاملہ ہوگا اس کا؟ اس کے بعد تو شریعت ہی نہیں ہوگی، کوئی ڈوز اینڈ ڈونٹس ہوں گے ہی نہیں. تو ہم نے بھی سور کے بارے میں دیکھا. سور کیا یہود کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے. کون کھاتا ہے؟ کرسچنز کھاتے ہیں. اور وہ کیوں کھاتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے تورات کی شریعت کو مانا ہی نہیں. کہا کہ ہماری کتاب میں تو شریعت ہی نہیں ہے، تو انہوں نے اس کو ایک طرف اٹھا کے رکھ دیا ساری چیز کو. تو جو 3 ہمارے پاس بیسک مونوتھسٹ ریلیجنز ہیں، جوڈیزم، کرسچینٹی اور اسلام، تو جوڈیزم اور اسلام کی شریعت میں بہت ریزمبلنس ہے، سگی بہنیں ہیں بالکل. ان کے احکامات ڈوز اینڈ ڈونٹس بہت ملتے جلتے ہیں.
یہ حقیقت ہے کہ ہماری ان کی نسبت سے بہت آسان شریعت ہے، لیکن بیسکس وہی ہیں سارے. یہ واحد عیسائی ہیں جن کے پاس شریعت ہی کوئی نہیں ہے، کوئی شریعت نہیں ان کے پاس، اس لیے کہ انہوں نے مانا ہی نہیں تورات کی شریعت کو، ایک نیا دین بنا کر بیٹھ گئے. دے ور ناٹ سپوز ٹو ڈو دیٹ، کہ الگ آئیڈینٹی لے کر بیٹھ جاتے ہیں اپنی. ان کو تو کنٹینویشن بننا تھا جیوز کا. تو اللہ نے انجیل نازل کی. من قبل ھدی للناس، پہلے نازل کی تھی انسانوں کی ہدایت کے لیے. وانزل الفرقان، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کسوٹی بھی نازل فرما دی. اچھا، جہاں تک دیکھیں تورات اور انجیل کا تعلق ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئیں، یہ آج دنیا میں کہیں بھی اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے، کسی میوزیم میں بھی نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے کوئی، ناٹ ایون ون. اور یہ خود بھی مانتے ہیں اس چیز کو کہ نہیں ہے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے فوراً بعد کیا ہوا تھا؟ بنی اسرائیل کا عروج آیا تھا کیا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں؟ نہیں آیا تھا. تو جب قوموں کو عروج ہی نہیں ملتا تو وہ کہاں علم کو پرزرو کر سکتی ہیں؟ وہ تو صدیوں بعد تورات، جیسے ہم نے سنا بھی تھا پریزنٹیشن میں، ان کے اپنے ہی عالم، اپنے ہی اسکالرز کہتے ہیں کہ تورات تو صدیوں بعد لکھی گئی. وہ بھی کب لکھی گئی؟ جب وہ بابل نہیں، ہم نے پہلے پارے میں پڑھا تھا کہ بابل چلے گئے تھے یہ لوگ، اور وہاں ہاروت اور ماروت دو فرشتے آئے تھے اور جادو ٹونا کرنے لگ گئے تھے بنی اسرائیل وہاں پر. تو اس کو بیبیلونین تالمود کہا، بیبیلونین تورا بھی کہا جاتا ہے، بیبیلونین تالمود بھی کہا جاتا ہے. ان کی بھی تالمود اور تورات ڈفرینٹ کچھ ورژنز ہیں ان کے پاس، اور تالمود کے تو ہیں، بیبیلونین تالمود ہے. وہاں انہوں نے پھر خود سوچ کے لکھا کہ اچھا کیا تعلیمات لے کر آئے تھے موسیٰ علیہ السلام، اور اپنے دماغ سے جب لکھا تو بہت ساری چیزیں ایڈ بھی ہو گئیں اس کے اندر. زکریا علیہ السلام موجود تھے، انہوں نے پھر دوبارہ کمپائل کروایا تورات کو، لیکن بہت کچھ انسانی دماغ شامل ہو گیا. اور وہ ہیبرو میں، عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی. اور عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی تھی، وہ یا تو آرامی زبان میں نازل ہوئی تھی یا سریانی زبان میں، سراک لینگویج میں تھی یا ایرامک لینگویج میں تھی. آج اپنی اوریجنل زبان میں کہیں موجود نہیں ہے. اور وہ بھی صدیوں بعد، پتہ نہیں اللہ جانے کس نے بائبل جمع کری، کس نے لکھی، کیا کیا، انہیں کچھ نہیں پتہ. سارے اس کے جو نیریٹرز ہیں، کمپائلرز ہیں، سب ان نون ہیں، ایک کا بھی نام نہیں پتہ. جیسے ابھی ہم نے بات کی تھی کہ اگر حدیث کے لیول پر ان دو کتابوں کو جج کیا جائے، تورات اور انجیل کی بنیاد پہ دیکھا تھا آپ نے 31.5% دنیا میں لوگ اس کو مانتے ہیں، کرسچنز، بائبل کی بنیاد پر. قرآن کو تو ایک طرف رکھیں، حدیث کے لیول پر اگر جج کیا جائے اس انجیل کو تو اس کو تو موضوع قرار دیا جائے گا، فیبریکیٹڈ، اس پہ تو عمل ہی نہیں ہو سکتا. اور تورات کا اپنا معاملہ بھی یہی ہے. تو جب اللہ نے ہدایت کے لیے کتابیں نازل کیں اور ان کے اندر اس طرح ملاوٹیں ہو گئیں اور سارے ان کو ڈسٹارٹ کر دیا گیا، تو اللہ نے وہ انزل الفرقان، تو اللہ نے صحیح غلط کا فرق بیان کرنے والی کتاب نازل فرمائی، قرآن. فرقان قرآن ہی کا دوسرا نام ہے. اب اس کو سچا مانے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے ہدایت کا. سب میں تو گڑبڑ ہو چکی ہے، سب میں تو خرابیاں آ گئی ہیں. تو روڈ میپ ہی نہیں ہے تمہارے پاس، تو منزل کو کیسے پہنچو گے؟ تو قدر کرو اس کی، فرقان آ گیا ہے. اور اب کوئی تکبر ضد میں نہیں مان کے اور کفر کرتا ہے تو وہ بھی سن لے اچھی طرح کہ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام. اب جو لوگ اللہ کے احکام کو قبول کرنے سے انکار کریں ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی. اللہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے. یہ ہے اللہ کی شان. یہ نہیں ہے کہ مسیح علیہ السلام کے ساتھ جو مظالم انہوں نے کر لیے اور مسیح علیہ السلام کچھ نہ کر سکے ان کا، تو اللہ ایسا نہیں ہے بے بس، نعوذ باللہ. اللہ تو عزیز ہے، زبردست ہے، انتہائی با عزت ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے. وہ بھی ہم آگے پڑھ لیں گے، تعز من تشاء و تذل من تشاء. پھر قہر اور غلبہ ہے اس کا سب کے اوپر. اللہ کا العزیز ہے، کوئی اللہ کو دبا نہیں سکتا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اللہ کو.
اور انتقام لے گا اللہ تعالیٰ. جو اللہ کی بات نہیں مانیں گے تو کان بھی ان کے کھڑے کر دیے. اور بتا دیا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں، کچھ نہیں چھپا اللہ سے، سب جانتا ہے وہ. یہ جو تورات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ان اللہ کتب التوراۃ بیدہ، اللہ تعالیٰ نے تورات اپنے ہاتھ سے لکھی تھی. تو یہ ایک شان ہے بہرحال، اور اسلام اس کو مانتا ہے. اہل کتاب کہتا ہے ان کو، جن کو تورات ملی تھی اور جن کو انجیل ملی تھی. تو فرما دیا کہ اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں، مائنیوٹ سے مائنیوٹ تفاصیل کا اللہ جاننے والا ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں. وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے. اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی معبود نہیں. تو جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ کرتا ہے. عزیز کا لفظ دوبارہ آیا، العزیز زبردست ہے، اس دفعہ ذو انتقام نہیں آیا، الحکیم آیا ہے. بہت حکمت والا ہے، اس کے ہر کام میں حکمت ہی حکمت ہے. اور یہاں جو بات فرمائی کہ وہ تمہاری صورتیں بناتا ہے جیسی چاہتا ہے. تو صورتیں کس نے بنائی ہیں؟ اللہ نے بنائی ہیں. تو شکل کا مذاق اڑانا کس کا مذاق اڑانا ہے؟ اللہ کا مذاق. سچی بات ہے، اللہ کی تخلیق کا مذاق اڑانا ہے. اگر میں نے کوئی چیز بنائی ہے اپنے ہاتھ سے اور تخلیق تو پھر بھی نہیں کری، تھوڑی سی بس صنائی کر سکتا ہے انسان. کوئی کپڑا سی دیا، کوئی چیز بنا دی، کوئی فلاٹ ڈیکوریشن بنا دیا ہم نے. پھول تو خود بھی نہیں بنائے ہم نے، اللہ نے بنائے. تو کوئی فلاٹ ڈیکوریشن بھی کیا اور کسی نے آ کے مذاق اڑا دیا اس کا، تو ہمیں کتنا برا لگے گا. تو ہم بعض دفعہ جب بولنے پر آتے ہیں تو پھر ہمارے دماغ بند ہو جاتے ہیں. ایک جگہ بہت خوبصورت سا وہ دیکھا تھا، ایک انہوں نے پوسٹر سا بنایا ہوا تھا کہ دماغ اور زبان اس کا کنیکشن نکلا ہوا ہے. تو یہ کنیکشن کو جوڑ کے رکھیں. سوچا کریں کہ جو ہم نے کہا کہ اس کی تو ناک موٹی ہے، اس کا تو رنگ کالا ہے، اور اس کی تو آنکھیں ویسی ہیں، اور اس کا تو فلاں یوں ہے. تو سوچیں کہ بات جا کدھر رہی ہے، کس پر لے کر جا رہے ہیں. اور جب یہ پتہ چل گیا اپنی شکل کے بارے میں مجھ کو اور آپ کو کہ یہ بنائی کس نے. اب دیکھیں دنیا میں نا اوندھی سیدھی لکیریں کوئی لگا دے، میں لگا کے لگا دوں بنا کر، تو کتنے کی بکے گی آپ کے خیال میں؟ آپ کہیں تو بکے گی ہی نہیں. آپ کی پینٹنگ کون خریدے گا؟ آپ کو تو پینٹ کرنا ہی نہیں آتا، وچ از ٹرو. اگر اس پہ ٹائٹل لگا دیں وین گو کا مثال کے طور پہ، 4 لائنیں ہیں اوندھی بالکل، لوگوں کو کیا کیا حکمتیں نظر آ جاتی ہیں اس کے اندر کہ یہ پکاسو نے بنائی ہے. آپ کو معلوم ہے نا، کسی بندر کو انہوں نے بٹھا دیا تھا، اس نے کچھ لائنیں وائنیں لگائیں اور پتہ نہیں ہزاروں کی وہ پینٹنگ بک گئی. تو بات یہ ہے کہ اگر پینٹر مشہور ہے تو ہم کہتے ہیں بھئی واہ کمال کیا اس نے. تو یہ کس نے بنائی ہے؟ میں اور آپ کس کی تخلیق ہیں؟ اور جب آپ آئینہ دیکھتی ہیں آپ کی شکل کس نے بنائی ہے؟ تو آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ ماشاء اللہ. اور اپنی شکل پر کبھی احساس کمتری مجھ کو آپ کو نہیں ہونا چاہیے. آنٹیاں کچھ کہتی رہیں کہ اس کو فیئر اینڈ لولی لگوا دو تو رشتے آ جائیں گے، اس کو یوں کروا دو تو یہ ہو جائے گا. ہمارے خواتین کی زبان سے اللہ بچائے کچھ نہیں سوچتے. کوئی EQ نہیں ہے، کوئی ایموشنل سینسٹیویٹی نہیں ہے کہ ہم خاص طور پہ لڑکوں پہ تو اتنا خاص پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ان پہ نہیں اثر ہوتا. لڑکیاں جو ہیں وہ دب کے رہ جاتی ہیں شکلوں کے کمنٹ سن کے اور سن کے. لگتا ہے کہ سارا قصور جو ہے یا تو لڑکی کا اپنا ہے یا لڑکی کا نہیں تو پھر ماں کا. کہتے ہیں کہ یہ کس پہ چلی گئی؟ آپ سے کس نے پوچھا ہے کس پہ چلی گئی؟ پوچھے گا اللہ آپ سے کہ وہ جو شاہدہ کی اور فرزانہ کی شکل کس پر چلی گئی تھی، حساب تو دو تم ذرا. یہ اللہ جانے. اور پھر یہ کہ اچھا آپ تو اتنی حسین ہیں، ان کا رنگ کالا کس پہ چلا گیا؟ بھائی آپ کو مطلب اس سے تو یہ تو لکھ لیں میں اور آپ کہ ہم شکلوں پہ کمنٹ نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور نہ سنیں گے.
اگر کسی نے شکل پر کمنٹ کیا، اور خاص طور پر جب لڑکیاں دیکھنے جاتے ہیں اور پھر گھر آ کے جو ڈسکشن کرتے ہیں، اللہ مجھ کو اور آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، ایسا اس کا ڈائسیکشن کریں گے، گردن سے لے کے کندھوں کے سائز سے لے کے کمر سے لے کے رنگ، کون سی چیز چھوڑیں گے، کان بھی پتہ نہیں، دانت نہیں دیکھ لیتے نا دو بکرے کی طرح، وہ بڑی بات ہے کہ جیسے دو دانت کا بکرا نہیں ہوتا، اس کی کسر رہ جاتی ہے نعوذ باللہ. تو ریاکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا لڑکیوں کے اوپر؟ یہ کوئی طریقہ ہے بات کرنے کا؟ تو بس اس کے بارے میں تو ذکر نہیں کرنا، ہم کو ڈسکشن نہیں کرنا. اللہ نے فرمایا کیفا یشاء یصورکم فی الارحام بھی کافی تھا، پھر کہا جیسا چاہا اللہ نے ویسا بنایا، اس کی مرضی. اور ڈیکوریشن کے لیے نہیں بنایا اللہ نے. اللہ ابس کام نہیں کرتا، فضول کام نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، سینس لیس یوز لیس کام نہیں کرتا. آنکھیں بنائیے کوئی مقصد ہے، کوئی ہونٹ بنائے اور زبان دی ہے تو کوئی مقصد ہے اللہ تعالیٰ نے جس مقصد سے دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کان بنائے کسی مقصد کے لیے بنائے ہیں. اللہ تعالیٰ جنت میں اس لیے داخل نہیں کرے گا کہ بلو وائٹ بلونڈ تھے تم تو جاؤ جنت کے اندر، او تم مس ورلڈ مس یونیورس تھی جاؤ جنت کے اندر، فلالیس کمپلیکشن جاؤ جنت میں. یہ نہیں ہونے والا وہاں پر. دیکھے گا اللہ کام کیا لیا تھا اس سے، کیا دیکھا تھا ان آنکھوں سے، یہ بتاؤ. کبھی روئی تھیں اللہ کے لیے تمہاری آنکھیں کہ نہیں؟ کچھ حیا تھی کہ نہیں؟ کوئی نامحرم کو دیکھتے ہوئے کوئی پردہ تھا کہ نہیں آنکھوں کے آگے؟ کیا بولا تھا؟ ہونٹوں کی خوبصورتی پہ کوئی نہیں جانے والا جنت میں. کیا بولا تھا، کیا سنا تھا ان کانوں سے؟ بلال رضی اللہ عنہ کوئی حسین نہیں تھے ہمارے معیار کے مطابق، جبکہ عبداللہ بن ابی بہت خوبصورت تھا جو روایات میں آتے ہیں ہمارے معیار کے مطابق. سرخ سفید رنگ تھا. ابو لہب بھی بہت خوبصورت تھا، بہت بڑی بڑی آنکھیں تھیں. تو کون پسند ہے اللہ کو، بلال کیا عبداللہ بن ابی؟ تو کیوں؟ بلال تو حبشی تھے، چھوٹی چھوٹی آنکھیں تھیں، بے حد موٹے موٹے ہونٹ تھے، کوئی حسین نہیں تھے، رنگ بالکل سیاہ تھا ان کا. اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال آج رات میں جنت میں تھا اور اپنے آگے میں تمہارے جوتوں کی چاپ سنی. یہ مقام ہے ان کا کہ فتح مکہ کے موقع پہ بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے انہوں نے اذان دی تھی. تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ کیا ان سے، اس پر فوکس کر لیں میں اور آپ، ہم 10,000 غموں سے نجات پالیں گے، اور فیئر اینڈ لولی سے تو ضرور نجات پالیں گے. ویسے بھی آپ کو پتہ ہے مرکیوری ہوتی ہے اس کے اندر. کبھی یہ جو ہے نا اسکن لائٹننگ کریمز کبھی استعمال نہیں کرنی چاہیے، اس سے کتنا کینسر ہو رہا ہے دنیا کے اندر، کتنا منع کر رہے ہیں وہ ان چیزوں سے. تو اللہ نے بنائی ہیں تمہاری شکلیں، اور تم تو ماں کے پیٹوں میں تھے، ماں کو اختیار نہیں کہ بچی کی شکل خود بنا لے. تو کوئی اور کیا کر سکتا ہے اس کے اندر؟ جیسی چاہیے اللہ نے بنائی. لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا. العزیز، زبردست ہے. الحکیم، بہت حکمت والا ہے. کسی کو کالا بنایا اس میں بھی حکمت ہے، کسی کو گورا بنایا اس میں بھی حکمت ہے، کسی کو بہت حسین بنایا اس میں بھی حکمتیں ہیں، کسی کو بد شکل بنایا اس میں بھی حکمتیں. اور ہم نے ایک سے ایک معمولی شکل کے لوگ دیکھے ہیں جن کی قسمتیں اللہ نے کیسی بنائی ہیں، اور جنہوں نے اس کو اپنے لیے ہنڈرنس نہیں بننے دیا. جو اچیو کرنا چاہا اللہ سے دعا کی ہوگی، محنت کی ہوگی، کر لیا اچیو. اور جو آج کل ایک سلوگن عام کر دیا ہے بیکاز دے وانٹ ٹو سیل دیئر بیوٹی پروڈکٹس، انہوں نے اس چیز کو مشہور کر دیا ہے کہ خوبصورت لوگ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں. اس سے بڑا جھوٹ نہیں ہو سکتا. اپنے خاندان کے لوگوں کو اگر میں کبھی ان کے بارے میں سوچتی ہوں اور کوئی مجھ سے کہتا کہ بتاؤ ان کا مستقبل کیسا ہوگا، تو شاید میں کہتی یہ جو ہے بہت کامیاب ہوگا اور یہ بالکل کامیاب نہیں ہوگا. لیکن ایسا ہوا نہیں. تو لہٰذا یہ جو سلوگن مشہور ہونے لگ گیا کہ بیوٹیفل پیپل، گڈ لکنگ پیپل آر مور سکسیزفل، یہ اس سے بڑا دھوکہ نہیں ہو سکتا کوئی اور. وہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ البتہ یہ سب کچے چھٹے آپس میں ملے ہوئے. یہ ایسی باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ پھر ان چیزوں سے مروب ہو کر پھر لوگ اس انڈسٹری کی طرف دوڑیں جس کے شیئرز انہوں نے خریدے ہوئے. یہ سارا اکنامکس کا چکر ہے. تو لہٰذا ان کے بارے میں محتاط رہا کریں اور کسی کی نظر سے اپنے آپ کو نہیں دیکھیں، اور جس نے شکلیں بنائی ہیں اسی نے قسمت بنائی ہے. تو اللہ پر بھروسہ کریں، اس کی حکمت ہے. اور کبھی گلا نہیں کریں، کبھی نہیں گلا کریں کہ میرا قد اتنا کیوں ہے اور میرا کوئی چیز میرے آپ کے قابو میں نہیں ہے سوائے وزن کے. ہاں، وزن کے بارے میں سچی بات ہے، اس کے بارے میں ہم کو محتاط رہنا چاہیے کہ اپنے آپ کو بلا وجہ انسان بیماریوں کے لیے پیش نہ کرے اور بلا وجہ اپنے آپ کو بھدا اور ایسا نہ بنائے.
لیکن جو گاڈ گیون چیزیں ہیں ان کی بہت قدر کرنی چاہیے کہ مجھ کو میرے رب نے بنایا. مصور کو سوچ لیں کیا ہے وہ، اس کی ہر پینٹنگ بہت خوبصورت ہے. اچھا یہ اللہ کا کام آ گیا، کوئی اللہ جیسا کام کر نہیں سکتا. هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ہے اللہ جس نے یہ کتاب تم پر نازل فرمائی. اللہ جیسا کام نہیں کر سکتا، اللہ جیسا کلام بھی کوئی نہیں کر سکتا. اللہ نے کتاب نازل فرمائی. دیکھیں پچھلی آیت میں تخلیق کا ذکر تھا اور اس کے فوراً بعد قرآن کا ذکر آ گیا. تو تخلیق اور قرآن کا کیا تعلق آپس میں؟ جی قرآن اللہ کی کتاب ہے اور انسان اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، جی ہاں. لیکن تخلیق کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے. اللہ نے تو کہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے تو پیدا ہی اس لیے کیا ہے جنوں اور انسانوں کو تاکہ وہ میری عبادت کریں. تو پیدا کس لیے کیا تم کو؟ بیوٹی شو میں حصہ لینے کے لیے نہیں، تم کو پیدا کیا ہے عبادت کے لیے. تبھی فوراً قرآن کا ذکر آ گیا کہ اللہ نے عبادت کے لیے بنایا، اور عبادت ممکن نہیں ہے، تم اللہ کے بندے بن نہیں سکتے جب تک تم قرآن کی طرف توجہ نہ کرو. تو مقصد تخلیق حاصل کرنے کا ذریعہ اللہ کی کتاب، شکل صورت اللہ کی طرف سے ہے، جیسی چاہتا ہے بناتا ہے. اعمال تمہاری ذمہ داری ہے. اور آج ہم نے بالکل اپوزٹ کر لیا، لگتا ہے اپنے آپ کو حسین بنانا میری ذمہ داری ہے، اور اعمال تو اللہ جانے نا، اللہ بخشنے والا ہے، غفور و رحیم ہے، وہ تو معاف کرے گا سب کو. تو یہ بات غلط ہے بالکل. اپنے اعمال کی فکر کریں اس قرآن کی روشنی میں. اسی لیے اللہ نے کتاب نازل کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب اس کے بارے میں بیان فرمائے کہ منہ آیات محکمات، اس کتاب میں محکم آیات ہیں. ہن ام الکتاب، جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں. وَأُخَرُ متشابہات، اور دوسری متشابہات ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور جو علم میں پختہ ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں، آمنا بہ، ہمارا ان پر ایمان ہے، کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے. وما یذکر الا اولو الالباب، اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانش مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں. آیت نمبر 7 طویل آیت ہے، اب تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو ہم دیکھتے ہیں. تو قرآن کے بارے میں فرمایا، اور یہاں یہ واحد مقام ہے جس میں کہ ہم یہ 2 کیٹیگریز دیکھیں گے قرآن کی آیات کی، اور کہیں ہم کو یہ تقسیم نہیں ملے گی. تو یہ بڑا ایک سمجھے ایکسٹراڈنری مقام ہے قرآن کا، کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ 2 طرح کی قرآن میں آیات ہیں. محکمات، ان کو ام الکتاب کہا گیا. محکمات واضح، محکم، ٹھکی ہوئی. تو یہ محکم آیات جو ہیں یہ کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 عقیدہ توحید. تمام آسمانی کتابوں میں تواتر کے ساتھ، کنٹینیوٹی کے ساتھ عقیدہ توحید ہمیں ملتا ہے. تو یہ محکم ہے. دے ڈو ناٹ چینج وتھ ٹائم اینڈ دے ڈو ناٹ چینج وتھ سرکمسٹانسز. وقت کے ساتھ وقت کی تبدیلی، حالات کی تبدیلی کے ساتھ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی کہ ہاں پچھلی صدی تک تو اللہ ایک ہی تھا، ناؤ بریکنگ نیوز اب اللہ 2 ہو گئے. یہ نہیں ہوگا کبھی بھی، نیور. نہ کبھی ہوا ہے، نہ کبھی ہوگا، نہ کبھی ہو رہا ہے، آج تک بھی نہیں ہوگا. نمبر 1 عقیدہ توحید. تو نمبر 2 جیسے عقیدہ توحید کی بات کی، اسی طرح جو کہ ایک دائمی چیز ہے، پرماننٹ چیز ہے، محکم چیز ہے، وہ ہے اخلاقی قوانین. دا مورل لا آف قرآن. یہ کبھی وقت کے ساتھ نہیں بدلیں گے، نیور. یہ نہیں ہو سکتا کہ 500 سال پہلے زنا کرنا بری بات تھی اور ایز آف 2020 کوئی ری انوینٹ ہو گئے ہیں یہ لاز اور اب کرنا کوئی بات نہیں، اب یہ جائز ہو گیا. یہ کبھی نہیں ہوگا.
پہلے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے تھی، ناؤ اب حالات بدل گئے ہیں، اب ماں باپ کی خدمت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ کبھی نہیں بدلیں گے. کبھی کسی پچھلی شریعت میں ایسا نہیں ہوا کہ ان کا ذکر نہ آیا ہو. اخلاقی قوانین کا ان میں ذکر آیا. نمبر 2، عقل گواہی دیتی ہے اس کے اوپر کہ ایسا ہونا چاہیے، یہ اخلاق ہونا چاہیے انسان کا. نمبر 3، فطرت گواہی دیتی ہے انسان کی، اور مشاہدہ گواہی دیتا ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. آبزرویشن ہم کو یہ بتاتا ہے کہ بچہ اگر پیدا ہوا ہے تو ماں اور باپ کی اس کو ضرورت ہے. بغیر ماں باپ کے بچے نہیں پلتے صحیح طرح سے. یہ اخلاقی ذمہ داری ڈالی اللہ نے ایک عورت اور مرد پر کہ اپنے بچے کو توجہ دیں. تو لہٰذا یہ جو کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیسک ہیومن مورل ویلیوز چینج وتھ ٹائم. اسلام کہتا ہے نہیں، بیسک مورل ہیومن ویلیوز ڈو ناٹ چینج وتھ ٹائم اینڈ وتھ چینجنگ سرکمسٹانسز. تو یاد رکھیں، ان شاء اللہ تعالیٰ یہ باتیں یاد ہم رکھیں گے. سوشل پریشر برداشت کرنا ہمارے لیے آسان ہے. جو کہہ رہے ہیں آج گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، ایک رات جا کے گزار لینے میں کسی کے ساتھ کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ پتہ کیسے چلے گا کمپیٹیبلٹی ہے کہ نہیں. ایک ہماری جاننے والی گئی تھیں کسی جگہ، کسی افریقن کنٹری میں، وہاں کسی خاتون سے ملاقات ہوئی، اس کے 4 یا 5 بچے تھے. تو پوچھا کہ اچھا تمہاری شادی کب ہوئی؟ کہتی شادی کے قابل تو کوئی ملا ہی نہیں مجھ کو اب تک. رینڈم بچے ہو گئے مختلف لوگوں سے. ان کا کہ بھئی شادی کے قابل تو کوئی ملا ہی نہیں مجھ کو، شادی کہاں سے ہو سکتی ہے میری، آسان ہے کوئی شادی کرنا. تو یہ اس سے کوئی یہ نہیں ہو جائے گا کہ شادی کے بغیر بچے پیدا ہونا حلال ہو گئے اللہ کی نظر میں. اور اس کے ریپرکشنز خود مشاہدہ بتا رہا ہے ہم کو، آبزرویشن بتا رہا ہے. جیلوں کے اندر الیجٹمیٹ بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے کہ جو ناجائز بچے تھے وہ بڑے ہو کے ان میں جرم کی طرف رجحان زیادہ ہوتا ہے. اس پہ ریزنٹمنٹ ہوتی ہے ان کے اندر کہ ہمارے باپ نے ہم کو اون کیوں نہیں کیا. تو یہ جو اخلاقی قوانین ہیں یہ محکم ہیں بالکل، یہ نہیں بدلیں گے. نمبر 3، شریعت کے احکامات جو قرآن نے دیے ہیں. نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، میراث کا قانون، مہر کا، نکاح کا، طلاق کا، یہ قوانین ہیں، ایبسلوٹ محکم ہیں. ان پر ہماری نجات کا دار و مدار ہے آخرت میں. اگر ان پر عمل نہیں کریں گے اللہ کے ہاں پکڑ ہو سکتی ہے بہت سخت، بلکہ جنت سے محروم بھی ہو سکتے ہیں اس کی وجہ سے اگر ان کو چھوڑ دیا ہم نے. یہ کبھی نہیں بدلیں گے. اللہ تعالیٰ نے محکم احکامات نازل فرما دیے ہیں. اور یہ شریعت کے احکامات جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، نماز، روزہ، میراث وغیرہ، نہ صرف قرآن نے یہ احکامات بیان کر دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کے تفسیر کر دی ہے. قول سے، عمل سے، ہر چیز سے ہم کو بتا دیا ہے کہ یہ تمہارے لیے لازم ہے. تو وہ بھی محکمات. تو 3 چیزیں ہو گئیں. کون کون سی ہو گئیں بتائیے؟ نمبر 1 عقیدہ توحید، نمبر 2 اخلاقی قوانین، نمبر 3 شریعت کے احکامات، نمبر 4 تاریخی واقعات. ہسٹری ول ناٹ چینج. وہ تو ہسٹری تو ویسے بھی چینج، لیکن ہسٹری کے ورژنز ہیں اپنے اپنے لوگوں کے. جو قرآن نے تاریخ بیان کی ہے محکم ہے. کوئی ایکسکیویشن ہو جائے، کوئی آرکیولوجسٹ آ جائے، کوئی جیولوجسٹ آ جائے، کوئی کہانیاں ہم کو آ کر بتائے جو قرآن کے خلاف پڑھ رہی ہیں، کوئی ڈارون آ جائے، ہم نہیں مان سکتے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا تھا بلکہ بندر سے بنے تھے. یہ ہم نہیں مان سکیں گے. تو لہٰذا جو تاریخی واقعات ہیں وہ محکم ہیں. اچھا، یہ تو ہو گیا محکم کا معاملہ. اب اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٍ، اور کچھ متشابہات ہیں اس میں. اب یہ متشابہات کیا ہیں؟ متشابہات وہ ہیں کہ جن کا بعض حصہ تو انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے. ذرا سا امیجنیشن اپنا استعمال کر لیتے ہیں، ہم ریلیٹ کر لیتے ہیں، لیکن تفصیل اور کیفیت نہیں سمجھ میں آتی. ہے یہ تو سمجھ آ جاتا ہے، کیسا ہے یہ سمجھ نہیں آتا. اس لیے کہ کچھ متشابہات کا تعلق عالم الغیب سے ہوتا ہے، تو وہاں تک ہماری عقل کام نہیں کرتی، اس لیے کہ آبزرویشن نہیں ہے، ہمارا مشاہدہ نہیں ہے، تو ہم نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، تو ہم کیا سمجھیں گے؟ عقل خود علم حاصل کر نہیں سکتی. بس عقل کتنا سمجھ لیتی ہے؟ جتنا سمجھنا ضروری ہے. جنت ہے
کیسی ہے وہاں کا انگور کیسا ہوگا، وہاں کے انار کیسے ہوں گے، وہاں کے محلات کیسے ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، وہ کیسے بہتی ہوں گی نہریں، وہ شہد کی دودھ کی نہریں کیسی ہوں گی سورہ محمد میں جن کا ذکر آتا ہے. اتنا تو پتہ ہے کہ ہیں، عقل اتنا تو مان لیتی ہے. کیسی ہوں گی، کیسے بہہ رہی ہوں گی، ہم نے بات کی H2 فری واٹر کیسا ہوگا، ہمیں نہیں معلوم. اصل صورتحال اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے کیسی ہوں گی. اسی طرح جہنم کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جہنم کے بارے میں سورہ مدثر میں فرمایا ہے کہ لا تبقی ولا تذر، نہ باقی رکھے نہ چھوڑے، لواحۃ للبشر، جسموں کو جھلس دینے والی، علیہا 19، اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں. جن کی سیدھی عقل ہے نا، اولو الالباب جس کا ذکر آیت کے آخر میں آیا، جو لب والے لوگ ہیں نا، سیدھی عقل رکھنے والے، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ جہنم میں سزا کا ذکر کیا جا رہا ہے اور بڑی خوفناک جگہ ہے، مجھ کو بچنے کی کوشش کرنی ہے، سیدھی بات ہے. لیکن فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ متشابہات کے پیچھے چل پڑتے ہیں، فتنہ نکالنے کے لیے، الٹے الٹے معنی پہنانے کے لیے. تو یہ عقل کا دل کا فطور ہوتا ہے بیسکلی، کہ یہ جو سورہ مدثر کی آیت ہے، عقل کو سمجھ آ گیا نا کہ جہنم بہت خوفناک جگہ ہے، اس کو تو ایک طرف رکھ دیا. پیچھے کس کے پڑ گئے؟ 19، پیچھے پڑ گئے نمبر 19 کے. متشابہات، ہمیں کیا پتہ یہ 19 کے فرشتے کیسے ہیں، اللہ خود بہتر جانتا ہے ان کی حقیقت کو. تو کسی نے کہا کہ 19 کیوں فرمایا، 20 کیوں نہیں کہا، 18 کیوں نہیں کہا، اسی بحث میں پڑ گئے. کسی نے کہا کہ اچھا 19، ان کا 19 قرآن کا کوڈ ہے، اور قرآن کی جتنی صورتیں ہیں وہ نمبر 19 کے تحت کام کر رہی ہیں. ایک تو پلیز میں اور آپ یاد رکھیں اس بات کو کہ قرآن پر کوئی میتھمیٹیکل کوڈ اپلائی نہیں ہوتا، اور یہ بلکہ علماء منع کرتے ہیں کہ 786 نہ لکھا کریں بسم اللہ کی جگہ. سیدھا سیدھا بسم اللہ لکھیں، نہیں لکھنا تو کچھ نہ لکھیں، زبان سے کہہ کے بسم اللہ کہہ کے لکھنا شروع کر دیں. لیکن قرآن کو نمبرنگ نہیں دینی چاہیے کبھی بھی. یہ جو نیومرولوجی ہے یہ الگ ایک اوکلٹ سائنسز کا حصہ بن جاتی ہے، پھر جا کر اس میں پھر نمبرز کو ویلیوز، ورڈز کو نمبر اسائن کر کے ویلیو اسائن کرتے ہیں، پھر اللہ جانے کیا جمع توڑ کرتے رہتے ہیں، وہ الگ کہانی ہے. اچھا، ایک تو یہ کیا اپنی طرف سے کہ نمبر 19 کو قرآن کا کوڈ بنایا. اس کے بعد سورہ توبہ کی آخری آیات اس کوڈ پر پوری نہیں اتری، تو ان کو قرآن سے ہی نکال دیا، کہا کہ یہ تو ایڈیشن ہو گیا اس کے اندر. اسی طرح سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ نے مچھر کی بیان مثال کی تھی. تو جن کے دل ٹیڑھے تھے انہوں نے کیا کہا تھا؟ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ کا کیا ارادہ ہوا مچھر کی مثال بیان کرنے سے؟ پھر اور بھٹک گئے پھر جا کر وہ آگے. پھر اللہ اپنی ذات کے بارے میں بات فرماتا ہے. سورہ مائدہ میں ہم پڑھیں گے، آیت نمبر 64 ہے سورہ مائدہ میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ید اللہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ تو کھلے ہیں. پھر اللہ کے چہرے کا ذکر آتا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ کا چہرہ ہی بچنے والا ہے، بہت جلال اور اکرام والا ہے. ہمیں کیا پتہ چلا اس سے؟ ہمیں اتنا پتہ چل گیا کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اللہ کا چہرہ ہے. الفاظ کو مان لیا ہم نے، کیفیت کو نہیں سمجھ سکتے. کیسے ہیں ہمیں نہیں معلوم، چہرہ کیسا ہے ہمیں نہیں معلوم. اب اس کے پیچھے لوگ پڑ گئے. مسلمانوں نے تو اتنا پیچھا پکڑا بعض گروہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا، اسی میں سے بھٹک گئے. کسی نے کہا چہرے سے مطلب ہے توجہ، چہرہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کا؟ ہاتھ سے مطلب ہے کہ اللہ کی قوت، اللہ کے تو ہاتھ ہی نہیں ہو سکتے، نعوذ باللہ. تو پھر وہ ایکسٹریم پر نکل گئے. یہ متشابہ ہاتھ ہیں، ہمیں نہیں پتہ، جتنا بتا دیا اتنا ہم نے مان لیا، اس کے آگے ہم پیچھے نہیں پڑیں گے. تو یہ ایک مطلب متشابہات کا وہ ہے کہ جو غیب کے معاملات ہیں جو کہ ہم نہیں جان سکتے. اچھا، متشابہات سے ایک اور مطلب بھی لیا گیا ہے، اور وہ ہے کہ قرآن کے وہ الفاظ جو ملتے جلتے الفاظ ہیں یا جو ایک سے زیادہ معنی رکھتے ہیں. سیکنڈ مطلب کیا ہوا متشابہات؟ قرآن کے وہ الفاظ جو ایک سے زیادہ معنی رکھتے ہیں، ملتے جلتے ہیں. اچھا،
اب جو قرآن اور اسلام کی روح اور مزاج کو مخلص لوگ سمجھتے ہیں وہ ٹھیک مطلب لے لیتے ہیں ان کا، بہت آرام سے کانٹیکسٹ کو انہوں نے دیکھا، کہا کہ یہاں اس لفظ کا یہ مطلب ہے۔ مثال کے طور پہ میں کہتی ہوں اسٹیبل، اب مجھے بتائیں اسٹیبل کے کتنے مطلب ہو سکتے ہیں؟ ایک ڈاکٹر یوز کر رہا ہے تو کیا مطلب کہ پیشنٹ اسٹیبل ہے۔ کوئی گھوڑے والا اسٹیبل کہہ رہا ہے تو وہ تو گھوڑوں کی بات کر رہا ہوگا نا، جہاں گھوڑے رہتے ہیں۔ اب میں کہوں ڈاکٹر تو گھوڑے کی بات کر رہا ہے، تو یہ تو دماغ کی ٹیڑھ ہے نا پھر تو اس کے اندر۔ تو چیزوں کو کہیں سے کہیں لے جانا، اپنی مرضی کے پیچھے چلانا شروع کر دیا لوگوں نے قرآن کے ان الفاظ کو بہانہ بنا کر۔ سمپل ہم نے پڑھا جب سورہ بقرہ شروع ہوئی، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ہم نے کیا ترجمہ کیا؟ جب میں کہہ رہی ہوں آپ سے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آپ کیا سمجھ رہی ہیں؟ آخرت کا مطلب کیا ہے؟ قیامت۔ سیدھی بات ہے بالکل کہ قیامت کا ذکر ہے، آخرت قیامت ہے، کہ وہ آخرت کے دن پر، یوم آخر پر یقین رکھتے ہیں۔ لیکن غلام احمد قادیانی کی شاگرد ایک تھے مرزا بشیر الدین، ان کا قرآن کا ترجمہ موجود ہے۔ انہوں نے کہا، کیا ٹرانسلیشن کیا؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ وہ جو ہیں آئندہ ہونے والی موعود باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ مراد کیا؟ غلام احمد قادیانی کے آنے پر یقین رکھتے ہیں۔ آپ کے دماغ میں آ سکتا تھا؟ یہ کبھی بھی نہیں آ سکتا تھا جب تک دل کے اندر ٹیڑھ نہ ہو۔ تو خاتم النبیین، ہم جب پڑھتے ہیں سورہ احزاب میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، یعنی کہ نبوت ختم ہو گئی آپ کے اوپر، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کوئی رسول نہیں آئے گا، اب تو پھنس گئے نا یہاں پر۔ اب غلام احمد قادیانی تو کہہ رہے ہیں کہ میں تو اللہ کا رسول ہوں، اب یہ خاتم النبیین کا کیا کریں؟ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب انہوں نے، جو ان کے شاگرد ہیں مرزا بشیر الدین، انہوں نے لکھا ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے بغیر کوئی شخص نبوت یا ولایت کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ کبھی آپ کے دماغ میں بات آ سکتی ہے؟ سمپل کبھی بھی نہیں آئے گی جب تک کوئی ایجنڈا نہ ہو پیچھے کہ ہمیں اس عقیدے کو ہم مان رہے ہیں، اس کے پیچھے قرآن کو چلائیں گے۔ ہمیں ثابت کرنا ہے کہ غلام احمد قادیانی کی تصدیق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے، لہٰذا وہ رسول ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ منوانا ہے نا لوگوں کو۔ تو اس طرح سے پھر وہ ایک سمپل لفظ کا خاتم النبیین کا ترجمہ اس کو متشابہات میں سے لے کے چلے گئے۔ تو کیوں کرتے ہیں؟ علم کی کمی ہوتی ہے، بعض دفعہ عقل کی کمی ہوتی ہے لوگوں کے اندر، بعض دفعہ وقت لگا کر تدبر نہیں کیا ہوتا تو کنفیوز ہوتے ہیں، متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تو انڈیویجولس یہ پرابلم کر سکتے ہیں، علم کی کمی، عقل کی کمی، وقت نہیں لگایا۔ لیکن جب بڑے اسکیل پر یہ فتنے اٹھائے جاتے ہیں، اس میں ہمیشہ نیت کا فساد ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہی جو صحابہ جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں، انہوں نے معجزوں کی بھی عجیب عجیب تعویلیں کی ہیں۔ ہم سب کو معلوم ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا کا معجزہ دیا گیا تھا کہ وہ اپنا ہاتھ بغل میں رکھ کے جب نکالا کرتے تھے تو وہ چمکتا سفید ہو جاتا تھا۔ یہ تو قرآن نہیں پڑھا تو بھی پتہ ہے ہم کو، سب کو، سب نے سنا ہوا ہے۔ تو سورہ نمل کے اندر جو تفسیر وہ کر رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، کہ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں داخل کر، تخرج بیضاء من غیر سوء، وہ سفید نکلے گا بغیر بیماری کے۔ کیا سمجھ آیا آپ کو؟ کیا کیا ہوگا موسیٰ علیہ السلام نے؟ اپنا ہاتھ بغل میں دبایا ہوگا اور نکالا ہوگا، تو وہ کیسا ہو گیا تھا؟ چمکتا سفید۔ اچھا، یہ تو معجزوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ عربی زبان کے محاورے میں بھائیوں اور قوم کو کہتے ہیں۔ یہ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ متشابہات، سمپل ایک چیز کو متشابہ بنانا، ڈفرینٹ معنی ہیں۔ ٹھیک ہے، عربی زبان میں ہاتھ کہتے ہوں گے بھائیوں کو یا قوم قبیلے کو، وہ لا کے یہاں اپلائی کر دیا کہ ہاتھ عربی زبان کے محاورے میں بھائیوں اور قوم کو کہتے ہیں۔ بس اس آیت کا مطلب ہے کہ اے موسیٰ، اپنی قوم کو اپنے ساتھ چمٹائے رکھ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تیری تربیت کی وجہ سے وہ نیک اور اچھی ہو جائے گی اور بے عیب بن جائے گی اور کوئی برائی نہیں رہے گی اس کے اندر۔ آپ تو اتنے حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں مجھ کو، یہ میں آپ کو اپنی آنکھوں سے جو میں نے دیکھا ہے نا، خود پڑھ کے میں لکھ کر آپ کو بتا رہی ہوں۔ یہ سمجھ آ سکتا ہے کسی کو؟
انلیس اس کا ایجنڈا ہو کہ معجزوں کا انکار کرنا ہے، تبھی یہ کہانی گھڑے گا کوئی. اور کہانی گھڑنے والے آرڈنری لوگ نہیں ہوتے. آپ سوچیں ان کی عربی کتنی اچھی ہوگی، مجھ سے آپ سے زیادہ اچھی ہوگی، کہ عربی شاعری پڑھی ہوئی ہے، لٹریچر پڑھا ہوا ہے، ان کو پتہ ہے کہ ید کا لفظ جو ہے وہ بھائی کے لیے، قوم کے لیے استعمال کرتے ہیں. مجھے تو آپ کو تو پتہ بھی نہیں تھا یہ. پھر وہ یہ گڑبڑیں کرتے ہیں ساری. اہل کتاب سے چونکہ اس وقت یہاں بات کی جا رہی ہے، ان کا مسئلہ بھی یہی ہوا. عیسیٰ علیہ السلام نے آسمانی باپ کا بعض دفعہ ذکر کیا ہے، اس پر دلیل بنا کے آسمانی باپ کو، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا صلبی بیٹا بنا دیا، بیگوٹن سن آف گاڈ، نعوذ باللہ. تو بات یہ ہے میرے اور آپ کے کرنے کا کام کہ جو چیز واضح ہے اس پر عمل کریں، اور جو واضح نہیں ہے، کیوں واضح نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ عمل کے لیے ضروری نہیں ہے، اس پر ایمان لے آئیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور معاملہ اللہ پر چھوڑیں. اچھا، بعض جو متشابہات ہیں وہ علمی دلچسپی کی حد تک تو ان پر بات کی جا سکتی ہے. کب؟ جیسے مثال کے طور پہ الف لام میم متشابہات ہی ہے نا، اس پر علمی دلچسپی کے لیے بات کی جا سکتی ہے، لیکن اس میں خیال ہی رکھنا ہوگا کہ شرعی حدود کے اندر اندر ہو. تو عقل، تدبر استعمال کر سکتے ہیں. عقیدے کے خلاف نہیں ہونی چاہیے کوئی بات، احکامات کے خلاف نہیں ہونی چاہیے کوئی بات، اور بلا وجہ انوکھی انوکھی باتیں نکال کے فساد نہ پھیلائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن میں جھگڑنا کفر ہے. تو قرآن کی آیات کو قرآن سے نہ ٹکرائیں، اور نہ قرآن کو حدیث سے ٹکرانے کی کوششیں کریں. یہ گڑبڑیں لوگ کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدظن کرنے کے لیے. اور کوئی شخص یہ کیوں کہے گا کہ قرآن اور حدیث میں کلیش ہے، اور کوئی کیوں کہے گا کہ حدیث کو مت مانو؟ کیا کہنا چاہ رہا ہے وہ؟ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے وہ مجھ کو دو، میں بتاؤں گا تم کو کہ نماز کا مطلب کیا ہے. یہ تو کوئی کہانی سنائی نہیں ہے آپ کو ابھی. تو اگر آپ کہانیاں پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ نماز کے کیا کیا مطلب نکالے انہوں نے صلات کے. ایک سے ایک مطلب نرالا نکالا ہے جو سوچ ہی نہیں سکتے میں اور آپ. اور کمیونزم کو بھی ثابت کر دیا ہے قرآن سے کہ ہر ایک کا جو ہے وہ برابر کا حق ہے. کوئی 1000 کمائے تو، کوئی 100 کمائے تو، سب پول کریں گے اور سب شیئر کریں گے، سب کو برابر ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا. کمیونزم. اور یہ کب کی باتیں ہیں؟ جبکہ رشیا بھی ڈوبا نہیں تھا. تو اس وقت کمیونزم کا سب پہ بہت زیادہ غلبہ تھا. وہ سمجھتے تھے بیسٹ سسٹم دنیا کا یہی ہے. تو اس کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو وہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ دراصل تلاش کرتے ہیں فتنہ، اور وہ تلاش کرتے ہیں اس کی باتوں کو بیچ بیچ میں. اور فرمایا جو پکے علم والے ہیں، لبن الباب والے جو ہیں، خالص عقل ہے جن کے پاس، صحیح سلامت عقل ہے، خواہش پرستی نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، شرک نہیں ہے، وہ ایسے لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کو فتنہ نہیں بناتے. ایک اور فتنہ کیا ہوتا ہے کہ محکمات کو متشابہ بنا دینا. یہ بھی کیا ہے لوگوں نے. جیسے بھی آپ کو مثال دی، سلاد کو متشابہ بنا دیا، پتہ نہیں کیا سسٹم ڈیولپ کر دیا اس کے اوپر. زکوٰۃ کو پتہ نہیں کیا بنا دیا انہوں نے لے جا کر. سیدھا سیدھا زکوٰۃ لفظ سنتی 2.5% سب سے پہلے دماغ میں آتا ہے کہ ونس اے ایئر سیونگز پر 2.5% پیسے نکال کے دینے ہیں. انہوں نے کوئی اور سسٹم بنا دیا اس کا. تو راسخون کا مطلب ہوتا ہے علم کو عمل سے پختہ کرنے والے لوگ، جو عمل کے لیے قرآن پڑھتے ہیں نا، ہدایت کے لیے، وہ نہیں اس فتنوں میں پڑھتے. تو جو خلاصہ ہے اس آیت کا، جو طویل آیت ہے، وہ ابن عباس کے مطابق کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں قرآن کی تفسیر کے 4 درجے ہیں، 4 اس کے لیولز ہیں. ایک تفسیر جس سے کوئی شخص جاہل نہیں رہ سکتا، مثال کے طور پہ عقیدہ اور احکامات، اس سے تو کوئی بھی لاپرواہ یا غنی نہیں ہے، سب کو وہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. تو یہ عوام کی ہے، سب کو آنا چاہیے. نمبر 2، وہ تفسیر علمی لیول پر اگر آئیں تو ایک وہ تفسیر ہے جو عرب آسانی سے سمجھ لیتے تھے زبان کی مدد سے. یعنی کہ ڈکشنری اگر کھولیں میں اور آپ،
اس لفظ کا مطلب میں اور آپ سمجھ لیں گے بہت آرام سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، ڈکشنری میں مطلب لکھا ہوا ہے، سمپل۔ تو یہ 2 لیولز ہو گئے۔ تھرڈ لیول کیا ہے جو کہ صرف علماء جانتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے اس لفظ کو یہاں لینا ہے، کس سینس میں استعمال ہو رہا ہے یہاں پر۔ جیسے انشاءاللہ ہم پہنچیں گے 5ویں پارے پہ تو ہم محسنات کا لفظ ریپیٹڈلی پڑھیں گے۔ محسنات کے 2 یا 3 مطلب ہیں، تو کانٹیکسٹ دیکھنا ہوگا کہ کس کانٹیکسٹ میں بات کی جا رہی ہے، ڈکشنری مدد نہیں کرے گی۔ تو یہ 3 لیولز ہو گئے۔ چوتھا لیول وہ کہتے ہیں کہ وہ تفسیر جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، تو کوئی بات بھی نہ کرے اس کے اوپر۔ پھر تو اب یہ ایسا کیوں کیا اللہ نے؟ یہ بھی خیال آ سکتا ہے، کہاں تو اللہ نے کہا ہدی للناس، انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی باتیں بیان کر دی ہیں جو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، کیوں کیا اللہ نے ایسے؟ اس میں بھی ہدایت ہے۔ یہ بتانا ہے کہ تمہاری عقل اور فہم کچھ نہیں ہے اللہ کے آگے، ہمبل کرنے کے لیے اپنی عقل کو۔ جیسے اللہ کے سارے کام تم نہیں سمجھ سکتے، ایسے اللہ کا سارا کلام تم نہیں سمجھ سکتے، سکھا دیا۔ الف لام میم نے ہمبل کر دیا سب کو، ہمیں محتاج کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ انہوں نے جب مطلب الف لام میم کا نہیں بتایا، کوئی قیامت تک دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں تم کو 100% یقین کے ساتھ الف لام میم کا مطلب بتا رہا ہوں، جیسے کہ صلاۃ کا مطلب ہے۔ صلاۃ کو ہم کبھی نہیں سمجھ سکتے اگر آپ نے نہ بتایا ہوتا۔ تو لگا دیا ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کہ عقل پہ بھروسے مت کرنا، سنت کو دیکھو، تم سنت کے حساب سے معاملہ کرو۔ تو اہم بات یہ ہے کہ صرف کوئی ڈکشنری کھول کر بیٹھ گیا یا خالی گرامر کے اصول لے کر بیٹھ گیا اور قرآن کے مزاج کو نہیں سمجھتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں سمجھتا، پھر اپنے عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے، سخت سخت ٹھوکر کھائے گا۔ اس کے بارے میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من فسر القرآن برأیہ، جس نے صرف اپنی رائے کی بنیاد پر قرآن کی تفسیر کری، کہ میرا خیال ہے کہ صلاۃ کا مطلب تو یہ ہے، میرا خیال ہے کہ زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے، فرمائے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس کو چاہیے اپنا ٹھکانہ آگ پہ بنا لے۔ تو فرمایا کہ وہ تو اس کی تعویل تو کوئی نہیں جانتا سوائے کس کے، بس وہ اللہ ہی کو پتہ ہے۔ اور جو علم والے ہیں، جو پختہ علم والے ہیں، وہ کہتے ہیں سب ہمارے رب کی طرف سے، ہم کچھ نہیں اس میں سے مائنس کریں گے، اور ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، اور عقل والے ہی دراصل سبق حاصل کر لیتے ہیں۔ اور یہ عقل والوں کی دعا ہے جو کہ یہاں پر آ رہی ہے۔ تو وہ کیا دعا ہے؟ وہ دعا مانگتے ہیں کہ ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ اللہ تو نے ہم کو ہدایت دے دی ہے۔ تو مومن مشکلات سے، خطرات سے بچنے کے لیے سب سے پہلے اللہ کی پناہ میں آتا ہے۔ اپنے ایمان پہ بھروسہ نہیں کرتا کہ نہ جی میری عقل تو بالکل لب والی عقل ہے، میں تو اولو الالباب میں سے ہوں، میں کہاں ٹیڑھا ہونے والا ہوں۔ اچھے اچھے لوگوں کا کبھی آپ تاریخ میں ذکر پڑھیں، شروع میں بالکل سیدھے راستے پہ تھے، اور پھر مشہور ہونے لگ گئے، لوگ ان کی عقل کی تعریفیں کرنے لگ گئے، اپنی عقل پر غرور کہیں دل میں آ گیا، اور پھر کہاں سے کہاں جا پڑے، کیسے کیسے بھٹکے ہیں لوگ، ایک سے ایک عقل مند۔ تو عقل نہیں بچاتی، علم نہیں بچاتا، صرف اور صرف اللہ بچاتا ہے۔ جیسے کہ ہم کو بعض روایات بھی ملتی ہیں کہ کسی عالم سے آ کر شیطان نے کہا کہ تمہارے علم نے تم کو بچا لیا، تو ان کا کہ علم بچاتا ہے کہ اللہ بچاتا ہے؟ دیکھیں عالم پر وہ اسی اینگل سے آئے گا نا، شیطان، عالم کا جو شیطان ہوتا ہے وہ بھی عالم ہوتا ہے۔ تو عقل پہ بھروسہ نہیں ہے، اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کی حفاظت کر لے۔ سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرے انسان، اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، اس کے بعد کہ ہدایت دے دی۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور اللہ خاص اپنے پاس سے ہم کو رحمت عطا فرما، اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، حقیقی فیاض تو اللہ تو ہی ہے، تو ہی دینے والا ہے، مالک۔
ربنا اے ہمارے رب، انک جامع الناس، اللہ تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو، لیومن ایک دن، لا ریب فیہ جس میں کہ کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں اس دن کے اندر کہ وہ دن آنا ہی آنا ہے۔ تو پتہ چلا کہ آخرت پر پختہ یقین انسان کے دل کو ٹیڑھا ہونے سے بچا لیتا ہے۔ پکا یقین آخرت پر کہ ہم اللہ کو حساب کیا دیں گے کھڑے ہو کر۔ اپنی واہ واہ کرانے کے لیے اوندھی باتیں سوچی تھیں۔ اچھا، یہ لوگوں کی دیکھیں پھر یہ نا ایک طبیعت ہے، ان یوزول باتیں ان کو بہت اچھی لگتی ہیں۔ کہتے ہیں واہ واہ بھائی یہ کیا بات کری ہے انہوں نے، تو کبھی سنی ہی نہیں ہم نے ایسی بات۔ تو یہ بھی فتنہ بن جاتی ہے ایک چیز، جو ایک لگی بندھی تفسیر ہے احکامات کی، صرف لوگوں کی واہ واہ ان کو ایکسائٹ کرنے کے لیے ان کے الگ الگ تفسیریں نہیں کرنی چاہیے۔ جو ہے قرآن سے، حدیث سے، صحابہ کے اقوال سے، وہیں تک انسان محدود رکھے۔ ہاں ہم نے بات کی دیر از اے اسمال ونڈو، ایک گنجائش موجود ہے کہ تم اپنی عقل فہم سے کام لے سکتے ہو۔ کب؟ جب عقیدے اور احکامات کے خلاف نہ ہو۔ تو آخرت پر یقین انسان کو درست رکھتا ہے کہ اللہ وہ دن آنے والا ہے، اللہ تو جمع کرے گا سب کو اس دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرے گا۔ اللہ اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ اور یہ کون سا وعدہ ہے؟ آخرت کا آنا، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔